اور اب آپ کو براہ راست سرگودا دیے چلتے ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. رکھنی تھی اور ہم بڑے چھوٹے سے پروگرام کے تحت آئے. ہم نے اطلاع بھی بڑی لیٹ دی تاکہ کسی ایلیبوریٹڈ استقبال کا اہتمام نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری ساری تنظیم نے، دوستوں نے، سٹی، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، تحصیلوں اور ان سارے دوستوں نے جس طرح استقبال کیا، یوتھ کے نوجوانوں اور پی ایس ایف کے نوجوانوں نے جس طرح استقبال کیا، میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور راجہ سعید صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے دوستوں کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے ساتھ مل کے اس جلسے کا اہتمام کرنے والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے تھوڑے وقت میں، تھوڑا سا وقت ملا لیکن انہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا. آپ سب کو دعوت دی، میڈیا کے دوستوں کو دعوت دی، ہمیں بھی آپ کے ساتھ کچھ بات شیئر. میں ان کے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں کافی دیر تک ہمارا انتظار کرنا پڑا اور وہ بڑے صبر سے ہمارے استقبال میں ہیں، مشکل صورتحال میں ہیں لیکن بیٹھے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کل ملک میں الیکشن کی آمد ہے. کوئی الیکشن جلدی مانگ رہا ہے، کوئی الیکشن ڈیلے مانگ رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں. ہم آئین کے اندر طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اس ملک کی حکمرانی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی ایسی قوت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قبل از وقت انتخاب یا جو آج کل تبصرے ہو رہے ہیں کہ کوئی لمبے عرصے کے لیے حکومت بنے گی، کوئی کیئر ٹیکر آئے گی. اس ملک کی حکومتوں کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں سے کریں گے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ بات درست ہے کہ آج کل ملک میں عمران خان صاحب کو بہت جلدی ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں جلدی جلدی انتخاب ہو جائے. انہیں شاید کسی جوتشی نے کہا کہ آج کل ان کے ستارے ٹھیک ہیں، لیکن خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ستارے خراب ہوتے دیر نہیں لگتی. اور عمران خان صاحب، آپ کون سا انقلاب لانا چاہتے تھے پاکستان میں؟ آج دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے والے، پاکستان کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو اور دیگر لوگوں کو کرپشن کے تانے دینے والے سے، نیا پاکستان کے نعرے لگانے والے سے آج لوگ پوچھ تو رہے ہیں نا کہ خان صاحب وہ طالبان کے استاد کے ساتھ مل کے کیا اس ملک میں طالبانائزیشن کرنا چاہتے ہو؟ کیا طالبان کا پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ تو عمران خان، ایسا نیا پاکستان ہمیں قبول نہیں. ہم تو پہلے ہی ان کے ہاتھوں بہت زخم کھا چکے. پاکستان کے ہزاروں نوجوان، ہزاروں شہری، ہمارے سپاہی، ہمارے افسر، ہمارے جوان شہادتیں پا چکے. اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا. آج تم افغانستان سے اٹھا کے ان کو، اس نظریے کو پاکستان میں مسلط کرنا چاہتے ہو. بتاؤ قوم کو کہ طالبان کے استاد سے مل کے تم کون سا نیا پاکستان تشکیل دو گے؟ دوسروں کو گالیاں دینے سے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا. عمران خان، آج دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارا تو 40 سال سے احتساب ہو رہا ہے. ہم تو ہر دور میں
इस मुल्क के ताकतवरों के अताब का शिकार रहे। भुट्टो शहीद के दौर से लेके आज तक, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा, उस्मान कह रहा भुट्टो शहीद के दौर से लेके आज तक हमारे खिलाफ तो ताले अज़मा भी, हमारे खिलाफ तो इस मुल्क की अदालतें भी, हमारे खिलाफ तो इस मुल्क के सरमायादार भी, इस मुल्क के मुल्ला भी, इस मुल्क के मीडिया के बड़े बड़े टाइकून भी मिलके अपनी अपनी कोशिशें करते रहे। लेकिन तारीख का सबक यह है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले आज खुद दर बदर हो रहे हैं। आज सारा खानदान, आज उनका सारा खानदान करप्शन के केसेस में अदालतों का सामना कर रहा है। पूरा टब्बर चोर है, गली गली में चोर है, पूरा टब्बर चोर है, गली गली में चोर है, पूरा टब्बर चोर है। इसकी बात करता हूं, लेकिन खान साहब आप तो कौम का बताओ। और लोग कहते थे आपके साथ दाएं बाएं एटीएम होती हैं, अब तो अदालत ने साबित कर दिया, अब तो फैसले आ गए, आपको भी शक का फायदा दे दिया। लेकिन आपके जनरल सेक्रेटरी को अदालत ने उसकी गलत कारी की बदौलत सदा के लिए नाअहल करार दे दिया। इमरान खान अभी भी बाकियों पे एतराज करोगे, और हम पे एतराज करते हुए ये याद रखो, हम तो एहतसाब ब्यूरो भुगत चुके, हम तो नैब भुगत चुके, हम तो पाकिस्तान की हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके। हमारे खिलाफ तो हमारे ना करदा गुनाहों के जुर्म बनाए गए, लेकिन तारीख में अल्लाह गवाह है हम बेगुनाह साबित हुए। मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बीबी शहीद और आसिफ साहब पे पर्चे दिए, जाली मुकदमे बनाए, अदालतों से सजाएं दिलवाई। वो सजाएं तो खत्म हो गई क्योंकि वो झूठी थी। वो मुकदमे जो बैरूनी मुल्क बने वो भी हमारे हक में फैसले हुए क्योंकि झूठे थे। और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के अपने दौर में इनके होते हुए अदालतों ने हमारे हक में फैसले दिए। आज कुदरत का सबक यह है कि हुकूमत उनकी है, वजीर आजम उनका है, वजीर आला उनके हैं, और वो आज खुद अदालत की तरफ से सजा पाके हमेशा के लिए नाअहल होके बैठे हैं। आज बेटे भी अदालतों में हैं, बेटी का केस भी अदालत में है, दामाद भी अदालत में है, समधी भी अदालत में है, भाई भी अदालत में है, भतीजा भी अदालत में है। गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। इसीलिए हमारे ये दोस्त नारे लगाते हैं, मियां साहब ये वक्त का सबक है, जिसने पीपल्स पार्टी से बेवफाई की है वो तारीख में गुम हो गया है, और जिसने पीपल्स पार्टी से जुल्म किया है वो इस दुनिया में दे के गया है। लेकिन मुझे उस औखे खान से पूछना है कि औखे खान ये तो बता, वो हमारे खिलाफ तो किसी सिविल जज का फैसला भी नहीं आया, और तुम्हारी जमात के तो जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ फैसला आ गया, तुम्हारे तो बाकी लोगों के फैसले आने वाले हैं। आपको भी बड़े मार्जिन से छूट दी गई, उसके ऊपर भी रिव्यू फाइल हो रहे हैं, फिर भी तुम दूसरों को गालियां देते हुए ध्यान नहीं करते। फिर भी तुम्हें गुमान है कि पाकिस्तान के लोग तुम्हारे साथ हैं, और तुम तो नया पाकिस्तान बनाते हुए करप्शन के खात्मे की बातें करते थे। जिन लोगों पे करप्शन के इल्जाम लगाते औखे खान तेरी जबान नहीं थकती थी, आज वो सारे तेरे दाएं बाएं खड़े हैं, और उनके दरमियान खड़े होके तुम नारे लगाते हो
تو مجھے اپنے دوست کی وہ تقریر یاد آتی ہے، تسنیم قریشی صاحب جو امتیاز صفدر آج کل ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ میں کہوں گا اپنے ساتھی سے ذرا خان صاحب کو وہ شعر سنا دیں، وہ ان کو سنا دیں۔ جب امتیاز صفدر نے کہا تھا، وہ گورنر پنجاب ہوتے تھے خالد مقبول، وہ امتیاز نے کہا جی ہر بندہ اپنی اپنی پرائرٹی رکھتا ہے، ہر حکمران کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے، تو خالد مقبول صاحب آج کل اجتماعی شادیاں بہت کروا رہے ہیں لوگوں کی۔ وہ بڑا کمال یہ کرتے ہیں کہ 15-20 دولے کلے پہن کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، 15-20 دولے کلے پہن کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درمیان میں گورنر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کھچ میری فوٹو تے بٹوے چلا۔ عمران خان آج اپنے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو دیکھ لو، یہ وہی چہرے ہیں جن کو کل تم کرپٹ کہتے تھے، جن کو کل تم مفاد پرست کہتے تھے، جن کو کل تم نااہل کہتے تھے۔ آج پھر وہی کہنا ہے نا کہ تیرے دائیں بائیں وہ کھڑے ہیں، اب کمی وہی یہی رہ گئی ہے، کھچ میری فوٹو تے بٹوے چلا۔ خان صاحب آپ کی شکل بھی قوم کے سامنے آ گئی، اور یہ جو اپنے آپ کو بڑے ترم خان کہ ہم بڑے ڈیلیورر ہیں، ہم بڑے آنیسٹ ہیں، ایک پائی کی کرپشن کا ہم پہ الزام آ گیا، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ او بھائی جان، آپ کے تو سارا خاندان اس وقت میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا سارا خاندان عدالت کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالروں کی کرپشن میں عدالت کے سامنے ہے، اور یہ کہتے ہیں او جی مینو پناما چ پھڑیا تے اکاما چ کڈ دیتا۔ او میاں صاحب تانوں پناما چ نہیں پھڑیا تے کڈیا، او پناما تے کسے باہر دے ملک چ آیا، اتھوں تہاڈا پتہ لگا تسی دنیا دے وچ کتھے کتھے اپنی دولت چھپائی ہے۔ جس ویلے پاکستان دی عدلیہ نے وہ GIT بنائی جدا بڑا ٹول مار کے تسی استقبال کیتا آیا، یاد کرو اسی تے کہندے ساں کہ میاں صاحب آؤ قانون بڑھائیے، اس قانون دے تحت انصاف ہو جائے۔ تسی کیا نہیں، عدالت کیس چلا گیا ہے، عدالت نو فیصلہ کرن دیو، 2 ججاں دا فیصلہ آیا، اسی کیا میاں جی استعفیٰ دے دیو، تسی آکھیا نہیں جناب اے اپوزیشن والے کادا مطالبہ کردے نے، یہ 3 ججاں دا فیصلہ آمن والا ہے۔ GIT بنی تساں ٹول مارے، او ایک دوجے دے منہ چ مٹھائی موتی چور پائے، او دن یاد کرو میاں صاحب، او تہاڈیاں فوٹواں لوکاں نوں یاد نے۔ اج کہندے ہو ساڈے خلاف بڑا ظلم ہویا ہے، او 5 ججاں نے مہربانی 5 ججاں نے ساڈے خلاف فیصلہ دیتا ہے، کہندے نے او جی 5 لوگوں نے ہمیں نکال دیا، اور 20 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، 5 لوگوں نے ہمیں نکال دیا۔ اس ملک کے اندر یعنی اس ملک دے وچ 10-12 کروڑ لوکاں دا ووٹ ہے، او دے وچوں بھی 6-7 کروڑ لوگ ووٹ پاندے نے، شاید پچھلے الیکشن وچ ٹوٹل 5 کروڑ لوکاں ووٹ پائے آئے۔ او میاں جی تانوں 20 کروڑ کیڑیاں نے چنیا آیا، ایک ہے جھوٹ ہے، اور دوسرا سانوں یہ سمجھ نہیں آندی او 5 بندے، او 5 لوگ او کیڑے کسے ٹھیکے تے مزدور کام کرنے والے نے، او کسے پٹھے دے ملازم نے، او کسے سرکاری دفتر وچ کام کردے نے۔ میاں صاحب او 5 اس ملک دی عدلیہ دے جج نے، سانوں عدلیہ نال بہت اختلاف رہے نے، لیکن ساڈا ہمیشہ اداریاں نال نہیں افراد نال تقاضا رہا ہے۔ اگر ساڈا افتخار چودھری نال متقا آیا تے علل اعلان آیا، چھپ کے نہیں سا کہندے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اسی گلاں کھل کے کردے ساں۔